کہ شفاعت جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ کون لوگ ہیں. میرے سامنے ایک لسٹ ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو اس کا سوال کرتے ہیں، جو اذان کے بعد ہم ایک دعا کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے شرک سے بچاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے. تیسرے وہ کہ جو اچھا یہ وہی ٹائپ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ مانگتے ہیں اصل میں. اچھا چوتھے لوگ وہ ہیں جو مدینہ کی جو مشکلات ہیں ان پہ صبر کرتے ہیں. اب یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اینڈ نو ون ول اسٹے دیئر ان اسپائٹ آف، یعنی مدینہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں ہی رہے گا ڈسپائٹ اٹس ہارڈ شپس اینڈ ڈسٹریس وداؤٹ مائی بینگ این انٹرسیسر اور وٹنس آن بہاف آف ہم. تو یہ بھی ایک کیٹیگری لاتے ہیں کہ جو مدینہ میں ہی رہے بجائے کے مشکلات کے. پھر یہ کہ جو مدینہ میں فوت ہو، یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر گناہ گار، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. گناہ گار کے حوالے سے صحیح بخاری کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں انٹر ہوں گے اور جہنمی جہنم میں انٹر ہوں گے تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لاؤ، جہنم سے نکال لاؤ. تو وہ پھر فرشتے یا وہ نکال کر لے کر آئیں گے اور وہ لوگ برنڈ ہوئے ہوں گے اور کالے ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے جل جل کے اللہ معاف کرے. تو ان کو نہر الحیات میں پھینکا جائے گا اور وہ سیڈز کی طرح گرو کریں گے اور ایک بہت خوبصورت شکل میں جو ہے نا وہ نکل آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے کہ ڈو یو ناٹ سی ہاؤ دے ایمرج یلو اینڈ کرو. تو یہاں یہ اخذ کیا اسکالرز نے کہ گناہ گار جو ہیں ان کی بھی شفاعت ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جنت میں جب جنتی چلیں گے پھر ان لوگوں کو بھی نکالا جائے گا شفاعت کی وجہ سے. پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے میجر سینس کیے ہیں، کبیرہ گناہ. یہ ترمذی کی روایت میرے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش میری امت میں سے ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے کبائر گناہ کیے. تو اس پہ ذرا آپ جو ہے وہ رہنمائی فرما دیں. یہ ٹھیک ہے یہ آرڈر اور یہ ساری جو ٹائپس ہیں؟ جی یہ والی جو سفارش ہے جی لوگوں کے لیے اس طرح سے سفارش کرنا، اصل میں اس کا مرحلہ آئے گا پل صراط کے بعد. اچھا پل صراط کے بعد، ٹھیک ہے. پل صراط سے تو لوگ بہت سارے جہنم میں گر جائیں گے. اللہ اب اس کے بعد پھر سفارش خاص طور پر وہ جو اہل الکبائر کی سفارش ہے ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جو آپ نے حدیث سے اشارہ جی کیا. جی جی. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں کا اس کے اوپر سے گزرنا یہ لوگوں کی نیکی اور خیر کی بنیاد پر ہوگا. یعنی وہاں پر جو سپیڈ جو انجن ہوگا وہ نیکیاں ہوں. صحیح. جس کی نیکیاں جتنی پاورفل ہوں گی اتنی تیزی سے وہ گزرے گا. صحیح. تو کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مومن ایسے ہوں گے جو وہاں پہ شدید زخمی ہو کے تب کراس کر سکیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس پل صراط کے نیچے آنکڑے سے لگے ہوں گے، ہک ٹائپ لوہے کے بڑے بڑے وہ لگے ہوں گے. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، مومن ہوں گے، گریں گے اور ان کے ساتھ اٹک جائیں گے. ہوں گے تو زخمی لیکن نیچے نہیں جائیں گے، پھر وہ کسی طرح سے اوپر آ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں بہت کمزور ہوں گی نیکیاں جن کی. تو یہ وہ لوگ ہوں گے لیکن پھر وہ گزر جائیں گے. اب یہ اس کے بعد کا آخری جو مرحلہ ہے نا وہ آتا ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے والا، کہ جب لوگوں کی سفارش ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بھی سفارش کریں گے جو آگ میں، آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا، وہ آگ میں جل کے کوئلہ بن چکے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لائف ریور اس میں ڈالیں گے اور پھر وہ ایسے اگیں گے اور پھر بہت خوبصورت شکل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیں گے.